السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک بہت اہم بات ذکر کریں گے کہ کیا کسی بھی دینی کام یا جد و جہد کے لیے تمام دینی جماعتوں اور اداروں کا ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا ضروری ہے؟ شروع کرنے سے پہلے ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آج کی دینی و ملی جد و جہد کا ایک اہم پہلو جس پر بار بار گفتگو ہوتی ہے وہ اتحاد کا موضوع ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اہل حق کا اتحاد نہایت مبارک اور بابرکت عمل ہے۔ اس کی ضرورت، اہمیت اور افادیت سے کسی صاحب شعور کو انکار نہیں، لیکن یہ بات بھی قابل غور ہے کہ کیا کوئی بھی دینی کام صرف اسی وقت کیا جا سکتا ہے جب ہم سب ایک صف میں کھڑے ہو جائیں؟ کیا جب تک تمام دینی جماعتیں اور ادارے ایک پلیٹ فارم پر جمع نہ ہو جائیں دینی جد و جہد روک دینی چاہیے؟ یہ سوچ بظاہر اخلاص پر مبنی ہے، لیکن حکمت اور حقیقت کے ترازو میں اس کا وزن بہت ہلکا ہے۔ مثال سے سمجھیں، عصر حاضر کی جنگیں اب روایتی مورچوں میں نہیں لڑی جاتیں، نہ صف بندی کی پرانی ترتیب اب کارگر ہے۔ اب جد و جہد نئے نئے طریقوں، مختلف شعبوں اور الگ الگ انداز سے کی جاتی ہے۔ یہ فرق دراصل ایک حکمت ہے، بشرطے کہ سب کے درمیان رابطہ، سمجھ بوجھ اور تعاون موجود رہے۔ اگر ہم دنیاوی میدانوں میں نظر دوڑائیں تو سیکولر طبقے اور NGOs کی حکمت عملی ہمارے لیے ایک مثال بن سکتی ہے۔ ان کے درمیان بھی ایک اتحاد تنظیمی شاید موجود نہ ہو، لیکن اتحاد مقصد ضرور ہے۔ وہ ہزاروں تنظیموں اور حلقوں میں بٹے ہوئے ہیں، مگر ان کے کام میں ایک ربط، ہم آہنگی اور فکری ہمرخی موجود ہے۔ وہ بظاہر جدا جدا کام کرتے ہیں، لیکن ان کے مقصد میں وحدت پائی جاتی ہے۔ ان کی حکمت عملی میں ربط ہوتا ہے اور ضرورت پڑنے پر وہ ایک دوسرے کے لیے مددگار بھی بنتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا دینی تحریکوں کو اس جدید حکمت عملی سے کوئی سبق نہیں لینا چاہیے؟ دینی جماعتوں اور اداروں کے مابین اتحاد ایک عظیم نصب العین ضرور ہے، لیکن اسے عمل کی شرط بنانا درست نہیں۔ اصل ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے اپنے دائرہ کار میں اخلاص، محنت اور حکمت کے ساتھ کام کرتے رہیں، ایک دوسرے کی نفی اور مخالفت سے بچیں، ایک دوسرے کو کمزور کرنے کے بجائے تقویت دینے کی سوچ اپنائیں، اور جن مقاصد پر سب کا اجماع ہے ان پر متفقہ موقف اختیار کر کے عملی جد و جہد کریں۔ یاد رکھیے، اتحاد کا سب سے پہلا قدم مخالفت سے اجتناب اور تعاون کی فضا قائم کرنا ہے۔ اگر ہم اس پہلے مرحلے میں کامیاب ہو جائیں تو دوسرے مراحل خود بخود آسان ہو جائیں گے۔ ہم اگر کسی ایک جھنڈے تلے جمع نہ بھی ہو سکیں تو بھی جب تک ہماری فکر، ہمارا نصب العین اور ہماری ترجیحات مشترک ہیں، ہم جد و جہد کے میدان میں ساتھ ساتھ ہیں۔ اور ہاں، اتحاد کی کوششیں ضرور جاری رہنی چاہیے کہ اس میں خیر ہے، برکت ہے، لیکن شرط یہ نہیں ہونی چاہیے کہ جب تک اتحاد نہ ہو تب تک ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے رہیں۔ دینی جد و جہد کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے اور ہر صاحب ایمان کو اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ اپنے اپنے دائرے میں کام کریں، ایک دوسرے کی راہ میں رکاوٹ نہ بنیں، بلکہ باہم مفاہمت، موافقت اور محبت کے ساتھ آگے بڑھیں۔ یہی طریقہ زیادہ مؤثر، زیادہ پائیدار اور وقت کے تقاضوں کے مطابق ہے۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔